اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال امام جعفر صادق علیہ السلام شیعتنا کونو لنا زینا و کونو علینا شینا سلام شب 15 رجب کی مجلس 1443 ہجرہ یہ بھاونگر امبا چوک کی مجلس ہے 2022 کی ایک روایت سے آج چھٹے ماہ کی شہادت ہے اور ایک روایت شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کی شہادت ہے ایک حدیث سے کیا پہلے میں تھوڑا سا بریف کر دوں آپ کو کہ چھٹے ماہ کی شہادت کے 3 تاریخ ہیں 3 ڈیٹس آپ کے گجرات میں یہ 15 رجب منی جاتی اور 15 شوال بھی شہادت کی تاریخ ہے کتابوں میں اور 25 شوال سے رمضان کے بعد والا مہینہ 15 شوال اینڈ 25 شوال یہ دونوں تاریخیں چھٹے ماہ آپ کنفیوز مت ہو الجھو مت اس لیے کہ ہم کو 3 دن مل رہے موقع مل رہا ہے چھٹے ماہ کے مسائل ان کے ذکر you have to be very positive کہ یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم 3 دن میرے مولا کا اتنا حق ہے کہ آج ہم دنیا میں پہچانے جاتے ہیں اسی امام سے جعفری کہلاتے ہیں جعفری اسی امام میں انشاءاللہ امام کی لائف کا کچھ سکیچ بتاؤں گا تو آج ہماری پہچان اسی امام سے تو اگر آپ کو 3 ڈیٹس مل رہے ہیں آپ نروس نہیں ہیں کنفیوز مت ہو تینوں تاریخیں کتابوں میں ملیں گی 15 شوال بھی ہے 15 رجب بھی ہے 25 شوال ایک ہی مہینے میں 2 تاریخ ہیں آپ کی ولادت کی تاریخ میں آپ کی برتھ ڈے میں کوئی فرق نہیں 17 ربیع الاول 17 ربیع الاول مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت ہے 17 ربیع الاول میں اللہ کے رسول کی بھی ولادت ہے اور چھٹے ماہ کی بھی ولادت یعنی 2 صادقین کی ولادت ایک دن ہے اور اللہ کے رسول کی شہادت میں مولا حسن شامل ہے اور اللہ کے رسول کی ولادت میں یہ امام شامل ہے 83 ہجری میں آپ کی ولادت مدینہ منورہ میں آپ کی والدہ کا نام ام فروا تھا میں آپ کو اسکیچ بتا رہا کہ اگر میں شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام پڑھ رہا تو معلوم بھی تو ہو کہ یہ امام کا کنٹریبیوشن کیا ہے یہ امام کی فیملی کیا ہے آپ کے والد 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام مدینہ منورہ میں آپ کی ولادت ہوئی 83 ہجری اس وقت چوتھے امام بھی زندہ تھے یعنی آپ کے گرینڈ فادر آپ کے دادا امام زین العابدین علیہ السلام بھی زندہ تھے اس لیے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی میں تیز پڑھا اس لیے کہ 1 گھنٹے کے اندر مجھے بی بی زینب کے بارے میں بھی بولنا ہے چھٹے امام کے بارے میں بھی بولنا ہے یہ 1 گھنٹے کی مجلس نہیں ہے میری پورے مجلسیں ہیں معصومین کے اوپر پورے 12 اماموں کے اوپر پورے 2.5 گھنٹے کا ایک سپیچ ہے ایک مجلس ہے کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو میں آپ کو پورے اماموں کی سوانح حیات ان کی بایوگرافی پڑھ کے بتاؤں گا اس لیے کہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس
امام کا ہم کلمہ پڑھتے، جس امام سے ہماری پہچان ہے، ان اماموں کے بارے میں بھی تو معلوم ہو. ہم کو بالکل بلینک ہے، آپ کی بات نہیں کر رہا، میں جنرل بات کر رہا، اور میں صرف آپ کے لیے نہیں پڑھ رہا، میری نوٹس لائف جاری. جو بھی سن رہا، نہ بھی سن رہا، بعد میں سنے، اس کے سامنے یہ اسکیچ آئے کہ چھٹے امام کی زندگی کیا تھی، چھٹے امام کا کنٹریبیوشن کیا تھا، چھٹے امام ہم سے ڈیمانڈ کیا کرتا. یہ نہیں ہے کہ سال میں ایک دن، آج 15 رجب کی رات ہے تو آپ ایک دن چھٹے امام کی مجلس کرو، تھینک یو ویری مچ، اور پھر ایک سال کے بعد پھر آئے کی تاریخ تو ہم مجلس کرنا نہیں. اب جب بھی یاد رکھو، بڑا امپورٹنٹ جملہ ہوگا، یاد رکھنا ہمیشہ، جس امام کی ولادت ہو یا جس امام کی شہادت ہو، ہم کوشش کرنا کہ ان کی زندگی سے کوئی پہلو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کریں، اپنی لائف میں لے کے آنا. بابا نگر میں زندگی ایسے مت گزارو. چھٹے امام کے ایک شہادت ابھی بتاؤں تو 15 رجب آپ کی شہادت ہے، اور 25 شوال کی شہادت ہے، 15 شوال کی شہادت ہے. اس کے بعد ولادت کی تاریخ 17 ربیع الاول. آپ کی وائف کا نام بی بی ام حمیدہ کا، بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے اس بیوی کا. آپ کا جو زمانہ ہے وہ بنی امیہ کی حکومت تھی، بنی امیہ کے یزید کی فیملی ظالموں کی حکومت تھی، بڑے ظالم حکمران تھے کہ 5 امام کی شہادت کے بعد پھر آپ دور امامت میں. اچھا، جتنی ہمارے پاس زیارات ہیں، جیسا آپ زیارت وارثہ پڑھتے، زیارت عاشورہ پڑھتے، یہ ساری زیارت چھٹے امام سے ہمارے پاس ہے. ہر امام نے، اس امام نے زیارت امام حسین کے لیے ساری زیارتوں کا جو تحفہ ہمارے پاس ہے، ایک ایسا گولڈن گفٹ دیا ہے عاشورہ اور وارثہ کہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ 1400 سال آلموسٹ ہوئے، لیکن آج بھی میں ہمیشہ جملہ بتا بہت سچ، زیارت امام حسین گولڈ کی مائن ہے. اردو میں بولتا، انگلش میں بولتا گولڈ کی مائن، سونے کی کان ہے، سونے کی کان، مائن ہے. یہ پہلی زیارت والوں وارثہ امام کے زمانے میں مدینہ منورہ سے لوگ زیارت کو کہتے ہیں کربلا مولا، اللہ ہم کو بھی جانا نصیب کرے. اتنی آہستہ بولو گے تو جاؤ گے کیا؟ زیارت امام حسین کے لیے باواز بلند آخر تک صلوات پڑھو. تو لوگ مدینہ منورہ سے زیارت امام حسین کے لیے گئے تھے، گئے زیارت کی اس لیے کہ بنی امیہ کا زمانہ ہے. اس وقت مولا حسین کا روزہ ایسا نہیں تھا، بالکل مولا حسین کی لہر 4 خبریں تھیں بس، مولا حسین، مولا عباس، حبیب ابن مظاہر اور گنج شہید، چھوٹی بس خبریں تھیں، اب کچھ نہیں. پورا میدان جگہ میدان، بنی امیہ کا سخت ترین زمانہ. لوگ گئے، چھپ کے گئے، زیارت کی، ماتم کیا، روئے، واپس آئے. واپس آنے کے بعد چھٹے امام نے پوچھا سرکار نے، مولا ہم آپ کے جد کی زیارت کو کہتے ہیں کربلا. تو امام نے کہا کیا کیا تم نے جا کے؟ تو کہا مولا ہم نے گریا کیا، روئے، ماتم کیا. ایک چیز یاد رکھو، جب بھی کربلا جانا، کربلا سے جتنا گریا کر سکتے کربلا میں جا کے، کربلا میں جا کے شاپنگ نہیں کرنا. اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. شاپنگ کبھی کربلا سے نہیں کرنا، یعنی آپ شرٹس لے لیں، یہ لے لیں، کوئی تحفے لے. کربلا کا بہترین تحفہ کفن ہے، لے کے آنا تو کفن لے کے آنا، یا سیزدے گا یا جانما، اس تصویر، اس کے علاوہ کچھ نہیں خریدنا کربلا سے. کربلا مصیبت کی جگہ ہے، اور جا کے شاپنگ کرنے کی جگہ نہیں، بازار کو گھومنے کی جگہ نہیں. بازار بہت اٹریکٹیو بازار ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ بازار میں مت جاؤ، لیکن کوشش کرنا کہ جتنے دن رہے، 4 دن رہو، 5 دن رہو، 1 ہفتہ رہو، یہ امام کے ساتھ جتنا ہو سکے گریا، جتنا ہو سکے ماتم، وہاں پہ ہنسنا بولنا نہیں، وہاں پہ بیٹھ کے گوسپ نہیں کرنا کہ حرم کی زیارت کر کے آ کے ہوٹل میں ریلیکس ہو کے بیٹھ گئے، اب بیٹھ کے ان کی بات ان کی بات ان کی بات نہیں کرنا. وہاں پہ جا کے واجبات کو چھوڑنا نہیں. کربلا کی زیارت تمہاری ڈیسٹینی کو بدل ہے. کبھی موقع ملا تو میں ایک ایک معصوم کی زیارت کے بارے میں بتاؤں گا کہ کربلا میں کیا کیا چیزیں کرنا، کیا کیا چیزیں وہاں سے ملتی ہیں، کیا کیا چیزیں تم کو حاصل کرنا ہے، اور کس طرح سے کربلا میں جا کر واپس آنا تو ایسے آنا. اتنی امپورٹنٹ چھٹے امام کا اشارہ کہ جو کربلا مولا کی زیارت کو جائے اور بامعرفت زیارت کرے امام حسین کی، امام حسین کی معرفت کے ساتھ اگر کوئی زیارت کرے، اور سے سنو
زیارت کے لیے، اور تم جب جا کے یہ کہو السلام علیکم یا ابا عبداللہ حسین، معرفت کے ساتھ اگر تم نے حسین کو جا کے سلام کر کے تم پڑھ کے باہر پیغامے نہیں کرے تو تم ایسے باہر آتے جیسے نیو بورن بیبی، نہیں سمجھے؟ جیسا ماں کے پیٹ سے بچہ باہر آتا، سارے گناہ پر گناہ نہیں رہتے ماں کے پیٹ سے جو بچہ آتا، اس طرح ایک سلام پہ اللہ تمہارے اوپر یہ رحم کرتا کیا ہے زیادہ کرتا۔ تو یہ لوگ گئے آگے امام سے کہا کہ مولا ہم آپ کی جلدی زیادہ کر گئے، تو مولا نے کہا کیا کیا تم نے؟ تو کہا بولے امام کیا مجھ سے؟ تو کہا اب جب جانا تو اس طرح میرے جد کو سلام کر۔ پہلے کی زیادت تو ہمارے پاس آئی ہے، وہ ہے زیادت وارثہ۔ کیا کہا کہ جاؤ تو ایسے زیادت کرو، اس کے بعد میری طرف دیکھو، امام نے کہا کہ میرے جد کو ایسے سلام کر، السلام علیکم یا وارثہ، آدم سے مدلہ سے شروع کیا، پوری زیادت 5 منٹ کی زیادت میں بہانگر کی امبا چوک کی اس مسجد میں شب شہادت کی مجلس میں آپ کو ایک تحفہ دے رہا ہوں کہ ایوری ڈے عاشورہ پڑھتے ہو بہت اچھی بات ہے، ضرور پڑھو، اگر 5 منٹ کی یہ زیادت رزق کے لیے، علم کے لیے، پریشانی کے لیے کسی مریض کے اوپر جا کے وارثہ پڑھو، وہ مریض کو صحت ہوگی۔ یہاں تک کہا کہ اگر مردے پہ پڑے اور مردہ زندہ ہو جائے تو تعجب نہ کرو۔ کیا سن رہے گا؟ اتنی برکتوں والی زیارت ہے، اس لیے کہ میری طرف ہے، اس لیے کہ یہ ایک زیارت ایسی ہے، مولا حسین کی کئی زیارت عاشورہ ہے، زیارت اربعین ہے، زیارت نیم شعبان ہے، زیارت عرفہ ہے، زیارت شب جمعہ ہے، مولا حسین کی کئی زیارت ہے۔ وارثہ ایک ایسی زیارت ہے، حسین کی ہر زیارت میں 4 چیزیں کامن ہیں، ہر زیارت میں آپ کو آلموسٹ ملے گا، السلام علیکم یا وارثہ، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا امیر المومنین، السلام علیکم یا فاطمہ الزہرا۔ یہ 4 چیزیں، 4 سلام آلموسٹ ہر زیارت میں ملے، لیکن وارثہ ایک عجیب زیارت ہے، 13 ٹائمز 13 مرتبہ تم مولا حسین سے کانٹیکٹ کرتے، کانٹیکٹ دیکھیں، سلام واجب نہیں، جواب سلام واجب، اوکے؟ پہلی سلام ایک ایسی چیز ہے جس سے تمہارا رشتہ بنتا ہے، سمجھے؟ جس سے تمہاری ایک ریلیشن شپ بلڈ ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر بھاونگر میں آپ کسی سے ناراض ہو گئے تو آپ کیا کرتے؟ سب سے پہلے سلام بند کرتے، کبھی ناراض نہیں ہونا بھائی سے، کبھی سلام بند نہیں کرنا، یاد رکھو، کبھی سلام بند نہیں کرنا، ہمیشہ سلام ضرور کرنا۔ اور امام بات سلام کی آئی تو سنو، امام علی سے پوچھا گیا کہ مولا میں کیسے مجھے پتا چلے کہ میرے پاس غرور نہیں ہے؟ آپ کو معلوم غرور اور تکبر کتنا بڑا گناہ ہے، ایگو، شیطان نے غرور کیا۔ تو مولا سے پوچھا گیا کہ مولا ہم کو کیسے چیک کریں کہ میرے پاس غرور نہیں ہے؟ تو علی نے کیا کہا تھا؟ علی نے کہا تھا سلام میں پہل کرو، پہلے تم سلام کرو، تمہارا غرور خود بخود ٹوٹے گا۔ خاموش ہو گئے، ٹوٹے گا۔ کیوں ٹوٹے گا؟ میں کسی غریب کو سلام کرتا، بھاونگر میں مسجد میں انٹر والا غریب کھڑا ہوا ہے، مجھے دیکھتا بھی نہیں، میرے پلٹ کے امام کہہ رہا ہے اپنے غرور کو توڑنا ہے تو پہلے سلام کرو، تم خود سے کرو کہ تمہارے پاس غرور ہے یا نہیں۔ میں اس پر پوری تحریک نہیں کرتا۔ تو زیادہ وارثہ کیسا سلام کہ آپ شروع کرتے سلام علیکم یا وارثہ آدم سے بدلنا سے، اور یہ سلام چلتا سلام علیکم یا سال اللہ وابنا سالے تک، آلموسٹ 13 ٹائمز 13 مرتبہ۔ تو مولا حسین کو ایک جگہ کھڑے رہ کر، مسجد ہو، بھاونگر میں گھر ہو، فلیٹ ہو، جہاں میں بھی آپ رہے، ایک جگہ کھڑے رہ کر تم 13 مرتبہ 13 ٹائمز مولا حسین کو سلام کرتے۔ ہماری ساتھ میں سب کے نام نبی نے اس طرح سلام علیکم یا سال اللہ وابنا سالے۔ آپ امیجن کرو چھٹے ماہ میں یہ وہ گفٹ
جب کوئی سلام کرتا تو اس کو دیکھ کے سلام کا جواب دیتے. آپ امیجن کریں 13 ٹائمز اگر حسین ہم کو دیکھ لے تو ہماری تو تبدیل بدل گئی. یہ بہترین زیادہ میں یوتھ کو بول رہا ہوں, لڑکا لڑکی کو بول رہا ہوں, بڑے تو پڑھتے ہی. اس کے بھی آپ کی وجہ یہ بہت زیادہ ہے جو ایمان کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں, ایمان کے زبان کے کلمات ہیں. اسی لیے اس ہر زیادہ میں اثر ہے, پاور ہے, طاقت ہے. کوئی دھندا کر رہا ہے, بزنس کر رہا ہے, شاپ ہے, روز اگر آپ شاپ جب اوپن کرتے وہاں کھڑے رہتے یا اپنے کیبن میں بیٹھتے نظارت والے سب تو اللہ اس کے دن اس کے رزق کو کشادہ کر دیتا. ایگزام سے لکھنے جاتے ایگزام میں جانے سے پہلے زیادہ والے سب ہوتے ہیں کسی مقصد کے لیے جا رہے, کسی کام کے لیے جا رہے, کسی ٹینڈر ایگزامپل ٹینڈر کے لیے جا رہے, شاپ کے لیے جا رہے, انٹرویو کے لیے جا رہے, وارثہ پڑھتے ہیں. مولا حسین ایک شیر بن گیا. اس کے بعد ایک بات بولو, رزق کی تلاش میں اگر کوئی گھر سے وارثہ پڑھ کے نکلے تو اس کے رزق کے ضامن حسین ہو جاتا. اچھا میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی, یہ گیپ کیوں ہے بیچ میں, کیوں آ رہا وہیں بیٹھ جا رہا. نہیں پڑھنا, گھبراؤ مت, نزدیک آ جاؤ کوئی پرابلم نہیں. محمد بولے محمد یہ جن کی میں نہیں, آج کی بچوں کی آخری مجلس ہے. پھر انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر آپ کے سامنے آؤں پوری مجلس سے چھڑے مانگے. تو امام نے یہ تحفہ ہم کو دیا. زیادہ پڑھتا ہے, آپ شب جمعہ پڑھ, نہیں یہ بھی پڑھو, 5 منٹ نکالو, آج اس امام کو یہ تحفہ دو, آج یہ امام کو چھڑے امام کو گفٹ دو, اور یہ بولو مولا آپ کی شہادت کی رات ہے, یہ زیارت آپ نے ہم کو دی ہے, تو اب میں یہ زیارت روز پڑھوں گا. تم یقین کرو میں ممبر سے بول رہا, پڑھ کے دیکھنا کیسے تمہاری زندگی کے حالات بدلتے. ایون قبرستان جا کے, آپ یہاں پہ قبرستان جا کے اپنے باپ کی لہر پہ کھڑے رہ کے زیارت پڑھو, ماں کی لہر پہ پڑھو. مثال کے طور پہ آپ کے ماں باپ زندہ ہے, آپ جا کے فاتحہ کے لیے تو یہ زیارت پڑھو, جا کے قبرستان میں یہ نیت کر کے پڑھو کہ یہ جتنے یہاں دفن ہیں, جتنے دفن ہیں, you don't know, 1000 ہے, 5000 ہے, 10,000 ہے, 20,000, you don't know. آپ جب جاؤ یہ آزمائی نہیں بات دوستو, آزمائی نہیں بات. تم مجھے دعا دینا جب جا کے, اگر تم قبرستان میں شب جمعہ کی شرط نہیں, تم جب جا رہے 5 منٹ نکالو ایکسٹرا, پڑھنا نہیں آتا ٹیلیفون پہ ڈیوائن پر پہ جا کے زیادہ کا باری ساتھ لگاؤ, کھڑے ہو جاؤ صاحب, نیت یہ کرو کہ میں یہ سارے کو حدیث کی طرف سے پڑھا. روایت کا جملہ یہ میں نہیں بول رہا, یا جملہ بھی نہیں بول رہا, یہ ہمارا علماء ہوتے ہیں جیسے تم یہ کہتے سلام علیہ نیت کی اور تم نے کہا کہ مرحوم کی طرف سے پڑھا, تو پتہ نہیں کہ نیچے کون کس حالت میں ہے, کتنی تکلیف میں ہے, کتنے اندھیرے میں ہے, کتنی پریشانیوں میں ہے, نیچے کتنی مصیبتوں میں بھی ڈونٹ نو. جیسے تم نے کہا کہ ان کی نیابت میں, ان کے بہاف میں میں زیارت پڑھا, تو تم نے پہلا سلام کیا, سلام علیکم یا ابا عبداللہ, بس یہ کہنا تھا کہ آسمان سے رحمت کی بارش ہوتی, ان کے اندھیرے دور ہوتے, ان کی پریشانی دور ہوتی. تو مردہ پوچھتا کہ یہ ہو نہیں کیسا, تو اس کو بتایا جاتا کہ دیکھ یہ مومن تیرے بیٹے نے حسین ابن علی کی زیارت پڑھی جس کا ثواب تمہیں ملے گا. یہ وہ چیز ہے زیادہ چھڑے ماں نے وہ گفٹ دیا. افسوس میں دنیا بھر میں یہ بات بولتا ہوں, افسوس کیا ہے, دوسروں کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, دوسرے فرقوں کے پاس کچھ نہیں ہے, کوئی دروازہ نہیں ہے, تمہارے پاس 14 دروازے ہیں اور تم پریشان. اتنا بڑا دروازہ حسین ابن علی کا چھڑے ماں کہتے ہیں جو زیارت پڑے گا اس کی فضیلتیں آپ
امامت جو ہے وہ اسی امام کے پاس 83 ہجری میں ولادت ہے، 148 ہجری میں آپ کی شہادت، almost 65 years آپ رہے دنیا میں۔ اور یہ امام کا جب شہادت کا زمانہ آیا تو بنی عباس کی حکومت آ گئی، بنی امیہ کا خاتمہ ہو گیا، واسط جہنم ہو گیا اور بنی عباس کی حکومت۔ اس امام کو، امام نے علم کو پھیلایا، نالج کو پھیلایا۔ میں نے وہ یونیورسٹی مولا کی دیکھی ہے مدینہ منورہ میں، آج سے 12-15 سال پہلے، کویت سے ہم لوگ عمرے میں جاتے تھے، تو آپ یقین کرو کہ مولا کے وہاں پہ ایک امام زادہ بھی دفن ہے، آج سے 15 سال پہلے، اب تو ظالموں نے سب توڑ دیا۔ مولا نہ کھڑے رہے کر درس دیتے، آپ کے اسٹوڈنٹس کتنے تھے پتہ ہے؟ 18,000 18,000 اسٹوڈنٹس کو آپ نے تعلیم دی۔ تعلیم کے لیے کیا کرتے تھے؟ صرف مدینے کے اسٹوڈنٹس نہیں تھے، پورے عرب کے اسٹوڈنٹس آتے، ایون انڈیا سے آتے۔ امام نے کوئی ایک علم پہ نہیں دیا، کوئی ایک علم پہ بات نہیں کی۔ آج جو سائنس ہے، جو کیمسٹری ہے، جو پوری سائنس ڈیپینڈ کرتی ہے کیمسٹری کے اوپر۔ لوگ چاند پہ جا رہے یہ کیمسٹری کی وجہ سے، لوگ سرجریز کر رہے ڈاکٹرز یہ کیمسٹری کی وجہ سے۔ فادر آف کیمسٹری، فادر آف کیمسٹری جو کیمسٹری کا باپ ہے، جس سے یہ کیمسٹری شروع ہوئی، وہ چھٹے امام کا شاگرد تھا۔ آپ نے کتنی آسانی سے سمجھا ہے؟ علم کو پھیلانے والے کا نام جعفر صادق ہے۔ ڈیفرنٹ اسٹوڈنٹس کو بنا اور کیسا پڑھاتے تھے آپ سنیں۔ امام کھڑے ہوئے درس دے، ایک زیولوجی کا اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوا، مثال دے رہا، ایک باٹنی کا بیٹھا ہوا، ایک کیمسٹری کا بیٹھا ہوا، ایک فزکس کا بیٹھا ہوا، یہ پورے مین سبجیکٹس ہیں نا، یہ اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں۔ آج کیسا ہوتا؟ فزکس کی کلاس میں صرف فزکس پہ پڑھایا گیا، زیولوجی کی کلاس میں صرف زیولوجی پہ پڑھایا گیا، کیمسٹری کی کلاس میں صرف کیمسٹری پڑھائی جاتی، باٹنی کی کلاس چھاڑوں کا جو علم، باٹنی کی کلاس میں صرف باٹنی کا لیکچر ہوتا۔ امام کیسا لیکچر دیتا تھا؟ ڈیفرنٹ کلچر کے لوگ، ڈیفرنٹ سبجیکٹس کے لوگ ایسا بیٹھے رہتے۔ 18 ایک وقت میں 18,000 اسٹوڈنٹس نہیں، ایک وقت میں نہیں، ڈیفرنٹ ٹائمنگز پہ، ڈیفرنٹ ڈیز پہ، یعنی مختلف ٹائمنگز کے اوپر، مختلف دنوں میں یہ اسٹوڈنٹس آتے ہیں۔ ٹوٹل جو مولا کے اسٹوڈنٹس تاریخ میں ہیں وہ 18,000 ہیں۔ انہیں 18,000 لوگوں نے امام سے علم لیا، علم لے کے وہ دنیا میں پھیلے۔ تو امام نے یہ سارے سبجیکٹس کے لوگ جو بیٹھے ہیں، سب کے ہاتھوں میں پین ہے، سب کے ہاتھوں میں اس زمانے کا پیپر ہے، سب بیٹھے مولا لیکچر دے رہے۔ ایک لیکچرر، ایک پروفیسر کیسے لیکچر دیتا؟ مولا کھڑے رہ کے ایک اس کو زیولوجی بتا رہے، اس کو باٹنی بتا رہے، اس کو کیمسٹری بتا رہے۔ اس لیے یہ دنیا حیران تھی کہ یہ ایک وقت میں اتنے کیسے بتا رہے۔ تو امام نے بتایا کہ میں اس علی کا بیٹا ہوں کہ جس نے سلولی کا دعویٰ کیا ہے، جو پوچھنا ہے مجھ سے پوچھو، خبر اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے اٹھا ہوں۔ میں اس علی کا بیٹا ہوں کہ جس نے یہ کہا کہ میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستوں سے واقف ہوں۔ وہ اس علی کے بیٹے نے علم آل محمد کو پوری دنیا میں پھیلایا۔ جب امام دیکھتے تھے کہ یہ بالکل ماسٹر ہو گیا، مثال کے طور پہ دین میں یہ ماسٹر ہو گیا کیمسٹری میں، تو امام اس کو بولتے تھے تم مختلف شہر میں چلا جائے، فلاں مقام پہ چلے گا، فلاں مقام پہ جا اور جا کر ہماری تعلیمات کو پھیلا ہے۔ دوستو اس امام کا علم ایسا پھیلا کہ اس وقت کے جو حکمران تھے، منصور دعانقی جیسا ظالم حیرت میں تھا، پریشان تھا کہ میں علم آل محمد کو روکوں کیسا۔ اسی روکنے میں اس نے امام کو زہر دے دیا، اتنے اسٹوڈنٹس کو پیدا کیا۔ اب ایک بات اور بولتا ہوں، امام کی زندگی کا ایک مشہور واقعہ ہے۔
علم تو پھیلا ہے. پلیز ہمارے امام کی شہادت میں بیٹھے ہوئے کہ مجلس کے لیے بیٹھے ہوئے. آپ سن رہے ہیں 20 منٹ سے سن رہے. علم علم علم. دل میں کوئی خواہش نہیں کہ میں بھی کچھ علم کو حاصل کروں. میں یوں تو بول رہا ہوں کب تک تم لوگ ایسے رہو گے؟ جنرل بات کرا، برا نہیں ماننا، برا نہیں ماننا. کب تک ایسے رہو گے؟ کب تک 22 پہ آؤ گے؟ کب تک 2 بیڈروم 3 بیڈروم کے فلیٹس میں رہو گے؟ تمہارا دل نہیں ہے کہ میں بڑی مرسیڈیز میں گھوموں؟ تمہارا دل نہیں ہے کہ میں بنگلے میں رہوں؟ یاد رکھو پورے اتنا بڑا مجمع بچوں کو مجھے سن، یاد رکھو علم نہیں ہوگا تو ہمیشہ نیچے رہو گے. میں بولتا یہاں پہ تو کوئی آپ کو پریشانی کی بات نہیں ہے. جہاں میں ٹھہرا ہوا ہوں آج مجھے 2 اسٹوڈنٹ سے میری ملاقات ہوئی ہوا. وہ لوگ آئے میرے روم میں اور بات کر رہے تھے. آپ بھی جب ہمیں بیٹھے ہم بچاؤ کے ادھر کے لیے میں نے ایک سے میں پوچھا تم کیا کر رہے؟ اس نے کہا میں 12th اسٹینڈرڈ 12th. ایسے بعد میں کیا کرنے والے ہو؟ اس نے کہا میں CA کرنے والا ہوں. کیا کرنے والا ہوں؟ میں نے کہا یو نو اٹس ویری ٹف. اس نے کہا نو پرابلم. دونوں بچے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. کہا کہ ہم کو معلوم ہوا کہ آپ نہ ٹھہرے اس لیے ہم آپ کے پاس آئے. بیٹھ کے بات کر رہے. میں نے کہا کہاں پڑھ رہے تم لوگ؟ تو کہا میں ہندی اسکول میں پڑھ. میں نے کہا کس لینگویج میں پڑھ رہے؟ گجراتی میں پڑھ رہے انگلش میں پڑھ؟ They said no, انگلش میں پڑھ. کیوں پڑھ رہے؟ میں کہا ہمیشہ بولوں گے انگلش میڈیم میں پڑھ. انہوں نے کہا اس لیے پڑھ رہے کہ ہم کو ڈیفرنٹ لینگویجز سیکھنا ہے. تو میں بولتا یار بھاونگر کا جو یوتھ ہے ان کے لیے تو ادھر جانا ادھر جانا ادھر جانے کی ضرورت ہی نہیں. You don't need to go anywhere. تمہارے شہر میں اتنا اچھا اسکول ہے تو ہر لڑکا لڑکی جائے پڑھے. جہالتوں سے نکلنا ہے. چوکی گھر جانا مثال دے رہا ہوں میں. مجلس کرے گھر میں چلے جاؤ پڑھو. انگلش میڈیم میں آؤ. جب تک تم انگلش میڈیم میں نہیں جاؤ گے گجراتی میں تمہاری مدد کرنا ہے. گھر کی زبان ہے. گھر کی زبان ہے وہ تو آتی ہے سب کو. گجراتی پڑھو گے تو صرف گجرات کی حد تک رہو گے. اور کوئی بھی یہ نہیں بولو کہ میں کیوں جا کے پڑھوں. اگر تم کو علی کو پہچاننا ہے تو علم سے پہچانو، جہالتوں میں نہیں. بہت بڑی بات بولا. امام علی جہالتوں میں سمجھ میں نہیں آتے، علم سے سمجھ میں. میری خواہش ہے میرے یوتھ کو بابا کر کے ہر گھر کا لڑکا جائے، ہر گھر کی لڑکی جائے. تم بہانگر والے یہ نہیں بول سکتے کہ مولا I'm sorry مولا میرے پاس پیسے نہیں ہے کہ میں نہیں پڑھ سکتا. بہانگر کا لڑکا بول سکتا ہے لڑکی بول سکتی. آپ کے پاس خود یہاں پر ہے. آپ بہترین تعلیم کرو. پورے گجرات میں بہانگر کا یوتھ ایگزامپل بن جانا کہ پورا گجرات بننا کہ اگر لڑکا ہے لڑکی ہے عالم ہے تو بہانگر میں. بابا میں تمہاری بات کر رہا ہوں. اتنی خاموش کیوں سن رہے؟ میں تمہارے لیے فائدے کی بات کر. ہر لڑکا لڑکی لگے ایڈمیشن لے انگلش میڈیم میں پڑھے. جتنا تم پڑھو گے اتنا تو ایسا کرو گے. ورنہ پوری زندگی اسٹرگل کرو گے، تکلیفیں اٹھاؤ گے. میں جب باہر جاتا ہوں نا تو وہاں کے لڑکے مجھ سے کیا بات کرتے ہیں؟ جوپیٹر کی، مارس کی. افسوس یہاں کے لڑکے لڑکیاں جوپیٹر کی بات نہیں کرتے. یہاں کے لڑکے لڑکیاں مارس کی بات نہیں کرتے. یہاں کے لڑکے لڑکیاں اسپیس کی بات نہیں کرتے. یہاں کے لڑکے لڑکیاں جینیٹکس کی بات نہیں کرتے. افسوس ہے میری جان، افسوس ہے. میری خواہش ہے آپ سے اتنے علم کو حاصل کر کہ دوسری قومیں یہ بولے، دوسری کمیونٹیز یہ بولے کہ اگر علم ہے تو شیعہ میں حیدر کرار کا باس ہے. اس طرح پروپوگیٹ کرو، اس
ایک بستی آئی، ایک لوکیلٹی ہے تو جو مولا کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا مولا یہ جو ایریا ہے، یہ جو بستی ہے پوری، جتنے یہ گھر ہیں، یہ آپ کے دشمنوں کے، آپ تو چاہتے نہیں کہ لوگ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، دشمنوں نے اہل وہ تو مولا نے ہاتھ اٹھائے، چھڑے ماں ہاتھ اٹھا کے کہا پروردگار ان کو یہیں رکھنا، ان کو ایک ہی جگہ رکھنا۔ آگے بڑھ گئے، پھر چند گھنٹوں کے بعد دوسری بستی آئی، لوگوں نے کہا مولا یہ جو بستی ہے آپ کے چاہنے والوں کی بستی ہے۔ امام نے کہا پروردگار ان کو پھیلا دے، ایک جگہ مت رکھ، ان کو پھیلا دے، الگ الگ کر دے۔ جو راوی نے کہا مولا ان کو اتنی اچھی دعا کہ ایک جگہ رہے اور آپ اپنے چاہنے والوں کے شیعوں کو پھیلا دے۔ مولا نے کہا وہ نجیس ہے جاہل ہے، جہاں جائیں گے نجاست جہالت پھیلائیں گے، یہ میرے چاہنے والے یہ پاک ہے، علم ہے، جہاں جائیں گے نالج پھیلائیں گے۔ تو میری خواہش آپ سے کہ بھاؤ نگر سے نکلو باہر، پوری زندگی پیدا ہوئے یہی رہنا نہیں ہے۔ امام بول رہا کہ تم باہر جاؤ، مختلف شہروں میں جاؤ، علم آئے گا، علم آئے گا۔ جس شہر میں جا کے تم جاب کرو گے، جس شہر میں تم رہو گے، اور تو وہاں ہوگا کیا؟ وہاں پہ جہاں بیٹھو گے تم ارشادات امام جعفر صادق پھیلا سکتے۔ میں کیا بول رہا ہوں؟ ایک جگہ نہیں رہے، آپ بولیں گے محرمت سے نکالتے رہے تو میں نکالا نہیں، تو میں مولا کا ارشاد ہے کہ پھیل جاؤ دنیا میں۔ آج جو شیعت آئی، پوری دنیا میں جو شیعت بھری کیسے بھری؟ اس امام کے زمانے میں، ساتویں امام کے زمانے میں معصومین نے اپنے شیعوں کو علم دے کے کہا کہ تم فلاں جگہ جاؤ، تم فلاں شہر میں جاؤ۔ انڈیا میں جو شیعت آئی کیسے آئی؟ امام کے چاہنے والوں کو امام نے تیار کر کے مختلف جگہوں پہ بھیجا اور بھیج کے کہا وہاں جا کے شیعت کو پھیلاؤ، تو اس طرح شیعت پھیلی۔ تو آج بھی آپ کا بھی کام یہی ہے کہ اتنا شیعت کو پھیلاؤ، لیکن شیعت وہی پھیلا سکتا ہے جس کے پاس نالج ہو، جس کے پاس ایجوکیشن ہو۔ یہاں کے لڑکا لڑکی پڑھے ایسا پڑھے کہ پروفیشنل کورسز میں آؤ، بچوں کو ڈالو۔ میں ماں باپ سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ ڈالو بابا ڈالو، کل تم سے پوچھا جائے گا کہ اپنے بچے کو جاہل کیوں رکھا، تمہارے شہر میں اسکول ہے تو بھیجو اور بہترین ایجوکیشن دلاؤ۔ میں چاہتا کہ جتنے ہمارا یہاں کا یوتھ ہے پوری دنیا میں پھیلے۔ آپ کے سامنے 1000 مثالیں۔ عبدالکلام جو ہمارے پریزیڈنٹ تھے، انہوں نے لائن پہ، اسٹریٹ لائن میں بیٹھ کے پڑھی۔ وہ ایک چھوٹے غریب لڑکا تھا، آج سے 60-70 سال پہلے، 60-70 سال پہلے ان کو فادر آف میزائل نہیں بولتے۔ غریب لڑکا، تمل ناڈو کا، ایک چھوٹے گاؤں میں رہنے والا، لیکن علم نے ان کو کہاں پہنچایا؟ اس فٹ پاتھ سے اٹھا کر راشٹرپتی بھون تک پہنچا دیا۔ فرسٹ سٹیزن آف انڈیا ہو گئے علم کی وجہ سے۔ تو تم بھی تو پڑھا، کتنے آپ جب آئیس آفیسر سے جاتے روتا کتنے آئیس آفیسر سول سروسز میں کیوں نہیں آتے؟ سب جوان ہیں، سب لڑکے ہیں۔ Why don't you come in civil services? سول سروسز کے لیے اپنے بیس کو اسٹرانگ کرنا۔ تو آپ کے پاس یہاں پہ اسکول ہے، اس اسکول میں پڑھ کے اپنے بیس کو اسٹرانگ کرو۔ میں ان پیرنٹس سے بول رہا، ان ماں باپ سے بول رہا کہ جن کی گودوں میں بچے ہیں، کرسچینٹی میں جا کے دیکھو، جیوزم میں جا کے دیکھو، باہر جا کے دیکھو، بچہ پیدا ہونے سے پہلے ماں بھی پلان کر رہی، باپ بھی پلان کر رہا کہ میں اپنے بیٹے کو یہ اسکول میں پڑھاؤں گی۔ پیٹ میں پتھر ڈال رہے، خوب محنت کر رہے اور بچوں کو اچھا ایجوکیشن دے رہے۔ تو کیا یہ حق تمہارا ہے؟ امام علی کا جملہ ہے، چھٹے امام کا جملہ ہے۔ چھٹے امام کہتے کہ اگر پلیز غور سے سنو، میرا چھٹا امام کہتا کہ اگر علم کو لینا ہے، نالج کو لینا ہے، علم کو لینا ہے، اگر وہ علم کسی منافق کے پاس چلا جائے تو جاؤ اور تم لے لو، اس لیے کہ یہ تمہاری کھوئی ہوئی میراث ہے، تم چلے۔
تمہارا ذہن ہے۔ امام نے علم کو اس انداز سے پھیلا، تبلیغ ایسے کرتے تھے۔ اب آپ کی خاموشی کو توڑنے کے لیے یہ پڑھا، امام کے زمانے میں ایک عیسائی آیا، عیسائی کرسچن راہب، عیسائی راہب آیا اور آ کے مدینے میں بڑا مشہور واقعہ ہے، لیکن اس کا اینڈ سننا، اینڈ پلیز واچ اینڈ سننا، خالی 2-3 منٹ کا، لیکن کمپلیٹ پیغام۔ وہ عیسائی راہب آیا اور مدینے میں اس نے اعلان کیا کہ میں ہر چھپی ہوئی چیز کو بتا سکتا۔ مثال کے طور پر تم نے گھر میں کوئی چیز رکھی ہے، تم مجھ سے پوچھو، میں بتاؤں گا کہ وہ کہاں ہے۔ لوگوں نے امتحان لینا شروع کیا، اب وہ بتانے لگا۔ 1 میل دور لوگ ہیں، اس نے چھپائی، اس نے آ کے پوچھا کہ وہ چیز میں نے کہاں رکھی، وہ بتا رہا کہ تم نے وہاں رکھی، سب صحیح کی طرح۔ یہ ہونے لگا تو لوگوں نے، مسلمانوں نے پوچھا یہ بتا یہ علم کے ضائع کیسے آیا؟ اس نے کہا میں عیسائی ہوں، کرسچن، میرا مذہب سچا ہے۔ لوگوں نے کہا اسلام سے زیادہ سچا تھوڑی ہے میرا مذہب۔ کہا کہ میرا مذہب سچا ہے اور میں نے ہمیشہ اپنے نفس کے خلاف کام کیا، تو میرے پاس یہ طاقت ہے۔ اسلام لوگوں کے ایمان ڈگمگائے جانے لگے، گھبرانے لگے، یہ کیا ہے؟ تو گورنر آف مدینہ نے چھٹے امام کو بلایا، اب بلا کے کہا مولا آپ کے جد پہ دین پہ مصیبت آئی، یہ ان کے باپ دادا کی وصیت یہی تھی کہ مصیبت آئی تو یہی دروازے پہ آؤ۔ نہیں، ان کی پوری تاریخ یہی ہے، میں نے نام کسی کا نہیں لیا، میں اپنے الفاظ کا ذمہ دار ہوں، آپ کے ذہنوں کا ذمہ دار ہوں۔ تو ان لوگوں نے کہا امام کے پاس آیا، امام گئے اس کے پاس، گئے تو اس نے پوچھا کہ مولانا نے اس کو دیکھا، دیکھ کے کہا وہ مولانا چھٹے امام کو نہیں جانتا۔ کہا کیا تو ہر چھپی ہوئی چیز کو بتا سکتا؟ اس نے کہا 10 منٹ کی چیز ہے، بولو میں بتا دوں۔ اچھا، اتنا بڑا چیلنج وہ بھی امام سے کرنے لگا۔ امام کے دونوں ہاتھ بند تھے، ایسے کہا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے مولانا کے ہاتھ پر سمجھا، ایسا دیکھا، پلیز غور سے سنو، اینڈ اب تک آپ کو پتا یہ واقعہ کیا ہے، اینڈ اصل اس کا امام نے کیسے کام کیا۔ کہا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے امام کے دونوں ہاتھوں کو دیکھا، دیکھا آسمان کی طرف دیکھا، لیفٹ پہ دیکھتا، رائٹ پہ دیکھتا، نیچے دیکھتا۔ لوگوں نے کہا تو 1 منٹ میں بتا رہا تھا، کیا ہو گیا؟ اتنی دیر کیوں لے رہا ہے؟ اس کے ماتھے پہ پسینہ آ گیا۔ کہا تجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ان کے ہاتھ میں؟ اس نے کہا مجھے معلوم ہے ان کے ہاتھ میں کیا ہے، لیکن میں I'm wondering، انگلش میں بولتا I'm wondering، میں حیرت میں ہوں، پریشان ہوں کہ یہ چیز ان کے پاس کیسے ہے۔ پلیز غور سے سنو، اس لیے وہ جانتا نہیں تھا کہ یہ کون ہے۔ کہا مجھے حیرت اس بات کی ہے کہ ان کے پاس یہ چیز آئی کیسے۔ لوگوں نے کہا کیا ان کے ہاتھ میں؟ تو بار بار اوپر کیا دیکھتا ہے؟ اس نے کہا ان کے ہاتھ میں جنت کی مٹھی ہے۔ تو لوگوں نے کہا مولا جنت کی مٹھی آپ کے ہاتھ میں اور اب تک آپ نے زیارت نہیں کرائی۔ مولا نے کہا تمہارے گھروں میں بھی ہے، کھولا تو خاک شفا کی۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، ابھی واقعہ کمپلیٹ ہے، اصل بات یہاں آئی ہے۔ میں آپ سے پوچھتا خالی اپنے بات کو روک کے بات، خاک شفا کی امپورٹنس ہے کچھ؟ افسوس ہے یار، افسوس ہے۔ میں دیکھ رہا مسجد میں دیکھ رہا آگی کے مطلب آئے نماز پڑھے قابل کرے، جب دعا مانگو ایک جملے کا ذمہ دار ہوں، I'm responsible for what I'm saying۔ جب دعا مانگو ہاتھ میں خاک شفا کی سجدہ کو لے کے ہاتھ بلند کرو، وہ ہاتھ رد نہیں ہوتے جس کے ہاتھ میں شفا ہو۔ آپ سوچو ہمارے مردوں کے اوپر خبر میں خاک شفا ڈالتے ہو، کیوں ڈالتے خاک شفا؟ تو اسی چھٹے امام کا ارشاد ہے کہ خاک شفا میں نے جنت کی لہر کی مٹھی اگر کسی
اب اصل پوائنٹ پہ آئے. امام نے اس عیسائی سے پوچھا کہ یہ بتا تیرے پاس یہ علم آیا کیسے؟ How did you get this knowledge? علم آیا کیسے؟ وہ امام تو نہیں جانا. اس نے کہا اے اللہ کے بندے، میں بچپنے سے اپنے نفس کے خلاف کام کرتا ہوں. انہیں میرا نفس کے خلاف کام کرنا کیسے؟ اور سے سن. اس وقت میرا دل بول رہا ہے کہ میں انڈین مووی دیکھوں. آپ کا دل نہیں بول رہا ہوں میں. آپ کا دل بول رہا میں سانگ سنوں، انڈین سانگ سنوں. آپ نہیں سنتے بھاؤ نگر کا یوتھ میں پھر بھی بول رہا ہوں. آپ کا دل یہ بول رہا لڑکی کا کہ میں بے حجاب نکلوں. جتنا تمہارا دل بولتا حرام کے دل، تو اس کے خلاف کام کر. دل بول رہا گانا سنو، انڈین سانگ مت سنو. اب آپ یہ نہیں بول رہا کہ ہندی سانگ بولا میں گجراتی سن سکتے کیا؟ اسے پوچھا کیا تھا ایسی؟ تو جو حرام کام ہے اس کا دل بولا تو مت کرو. اسے کہا بچپنے سے بچپنے سے میں نے اپنے نفس کے خلاف کام کیا کہ میرا نفس اتنا پاک ہو گیا کہ میرے سامنے سے اللہ میں پردے ہٹا دیں، ہر چیز میرے سامنے. اب مولا کو کیا چاہیے؟ تبلیغ کرنا ہے. امام نے اس سے پلٹ کے کہا تو اسلام کو قبول کر لے. اس نے کہا اسلام کو قبول کروں؟ میں تو عیسائیت کو پھیلانے آیا ہوں، میں اسلام کیوں قبول کروں؟ تو مولا نے کہا تیرا دل کیا بول رہا؟ سنو بات ہے. امام کہاں پہ موقع سے ہر جگہ تبلیغ کرتا تھا. امام نے کہا تیرا دل کیا بول رہا؟ اس نے کہا مولا نے کہا تیرا نفس کیا بول رہا؟ تو اس نے کہا میرا نفس یہ بول رہا کہ میں اسلام کو قبول نہ کروں. مولا نے کہا تیری پریکٹس کیا ہے؟ تیری عادت کیا ہے؟ تیری عادت نفس کے خلاف کام کرنے کی ہے. تیرا نفس بول رہا کہ میں اسلام قبول نہ کروں، اب تو ہمیشہ خلاف کام کیا. وہ ایک لمحہ رکا کیونکہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. امام کے اخلاق کا یاد. شہر سے باہر نکلے، میری طرف دیکھو، شہر سے باہر نکلے، تھوڑی دور پہ گئے اکیلے، میری طرف دیکھو، اکیلے گھوڑے پہ گئے. پرانے زمانے میں لوگ اکیلے ٹریول نہیں کرتے تھے. کام تھا مولا کو، مولا اپنے شہر سے باہر نکلے، آدھا ایک گھنٹہ ٹریول کر کے واپس آ رہے تھے اپنے گھر کی طرف. پرانا زمانہ، روڈز نہیں ہے، نہ ٹار روڈ ہے نہ سیمنٹ روڈ ہے، ریگستان ہے. مولا اپنے گھوڑے پہ آ رہے، ایک یہودی جو وہ بھی اپنے گھوڑے پہ آ رہا، وہ بھی اکیلا ہے. دونوں آ کے ایسا ملے، ایسا ملے. یہودیوں کا ڈریس ہمیشہ الگ ہوتا تھا، ان کا لباس، وہ امام کو نہیں جانتا. یہی اخلاق امام علی کے بھی تھے. تو ملے، لیکن وہ امام کو جانتا تھا کہ امام کیا ہے. جب آنکھیں ملے، امام نے اس کو دیکھ کے مسکرایا، اسمائل دی. اس نے دیکھ کے مسکرایا.
ہمیشہ امام کے اخلاق تھے کہ سامنے دشمن بھی آئے ہمیشہ دیکھ کے مسکراتے ہیں. ہمیشہ یہ ایٹیٹیوڈ کو چھوڑو, یہ اپنے سٹائل کو چھوڑو, یہ تباہی کی طرف لے کے جائے گا. ڈیزاسٹر ہے, ڈیزاسٹر ہے. ہر مومن کی پہچان بتائی گئی مسکراتا ہوا چہرہ ہونا, اسمائل دیتا ہوا چہرہ ہونا. امام نے اس کو دیکھا, اس نے امام سے گفتگو ہونے لگی, بات چیت ہونے لگی. دورہ نے گفتگو سے پوچھا کہاں جا رہے, کہا میں مدینہ جا رہا ہوں. اس نے ایک جگہ کا نام بولا. چلتے چلتے ایک راؤنڈ اباؤٹ آیا, چورستہ. ایک راستہ مدینہ جا رہا تھا, ایک راستہ گھٹ پہ جا رہا تھا. اس نے ایک راستے پہ رکا, رک کے امام کا ایسا دیکھتا ہے اور اپنے راستے پہ مڑ گیا. کچھ دور آگے بڑھا تو اس کو احساس ہوا کہ کوئی پیچھے آ رہا, تو پلٹ کے دیکھتا ہے کہ امام اپنے گھوڑے پہ اس کے راستے پہ آ رہے. تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے بندے, تم کو تو مدینہ جانا ہے, کیا راستہ بھول گئے؟ اب یہ امام جواب دے سکتا تھا. امام نے کیا کہا, میں بھولنے والوں میں نہیں ہوں. کیا جواب ہے, نہ غرور ہے نہ تکبر ہے. کہا میں بھولنے والوں میں نہیں ہوں. اس نے کہا یہ راستہ مدینہ تو نہیں جاتا. اب امام کے اخلاق دیکھنا. امام نے کہا کہ تو میرے ساتھ آدھا ایک گھنٹے سے ہم سفر تھا, میرے ساتھ سفر پہ چل رہا تھا, اور اب جب تو اپنے راستے کی طرف مڑا تو میں نے چاہا کہ چند قدم تیرے راستے پہ چل کے میں تجھے خدا حافظ کہوں. وہ ایسا ٹوٹ گیا, کیسا دیکھنے لگا کہ اتنے اچھے اخلاق, پوچھا تم کون ہو؟ امام نے کہا میں جعفر صادق فرزند علی بن ابی طالب ہوں. اس نے کہا تم وہ امام ہو, تم علی کے بیٹے ہو؟ تو کہا کہ ہاں میں علی کا بیٹا ہوں. کہا تم ہو؟ تو کہا ہاں. اس نے پوچھا یہ بتاؤ میں نے کیا سنا تھا اور کیا پایا. بنی عباس کی حکومت ہے, کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو تمہارے اخلاق ہیں یہ اسلام کے ہیں یا تمہارے ہیں؟ آپ نے کہا نہیں, اسلام یہی اخلاق سکھاتا ہے. تو کہا ایسا کرو میں اپنے مذہب کو چھوڑ کے تمہارے مذہب پہ آ جاؤں. 24 گھنٹے امام کا ایک ہی رہتا کہ اسلام کو پروپوگیٹ کرو علم کے ذریعے, نالج کے ذریعے. میں کیا کروں, میرے پاس ٹائم 45 منٹ ہو گئے, 15 منٹ ہے, اور آج کی ایک تاریخ مجھے بی بی زینب کے بارے میں بھی بولنا ہے. آپ کو معلوم ہے آج 15 رجب کی رات ہے, شب 15 رجب کو شہزادی زینب کی بھی شہادت کر دی. پورے عرب میں, نجف اشرف میں, سیریا میں, کربلا میں, ایران میں آج کی تاریخ بی بی زینب کی شہادت مانی جاتی ہے. ہر سال میں نجف اشرف میں رہتا تھا. آج 14 رجب کی رات شب 15 پورا مولا کا حرم جو ہے سیاہ پوش لگا تھا. زریع مبارک کے اوپر کالا کپڑا آیا. جتنے خدام ہیں وہ سب کالا لباس پہنتے. کربلا مولا میں بھی اور عباس کے پاس بھی آتا. بی بی زینب کی 2 تاریخ ہیں, ایک 15 رجب ہے, ایک 24 صفر ہے. کوئی مشکل نہیں. میں بار بار ایک بات بول رہا ہوں کہ دونوں تاریخوں میں غم کرو. سفر میں تو کرتے ہی, اسی طرح چھٹے امام کی آج بھی کرو. بی بی زینب اور چھٹے امام کی کرنا تو بہت اچھی بات ہے. ایک ساتھ 2 معصوم کی ہو رہے, ایک امام کی ہو رہی ہے, ایک شہزادی کی شریعت اور حسین کی ہو رہی. تو آج شہزادی زینب کا بھی شہادت کی تاریخ ہے. اس زینب کی ہے کہ جو شریعت الحسین ہے. بی بی زینب کی زندگی یا چھٹے امام کی زندگی میں بہت ہی وہی عمل جو شہزادی زینب نے کیا تھا, چھٹے امام نے بھی وہی کیا. بی بی زینب نے علم کو پھیلایا. امام علی کی یہ شیرنی بیٹی 4000 اسٹوڈنٹس تھے بیوی کے. میں ایک جملے کا ذمہ دار ہوں جو میں بول رہا ہوں. کوفے میں اور مدینہ منورہ میں عورتیں, لڑکیاں بیوی کے پاس آتے. عورتیں لیڈیز آتی تھی ساری. 4000 وومن کو, 4000 گرلس کو جو مل کے لڑکیاں عورتیں آ کے علم لیتی تھی. یہ بیوی نے مدینہ منورہ میں جتنے دن رہی, کوفے میں امام علی کے دور حکومت میں جتنے دن رہی, وہاں کی عورتیں
सजदा पे बैठे हो, दुआ करो कि मौला give me chance to serve Islam, give me chance to serve community. आज की इस रात का वास्ता हम सबको मौका दें। बस आखिरी जुमले वक्त पे खत्म करना है। प्लीज गौर से सुनो। मी एंड माई फैमिली, मैं, मेरी बीवी, बच्चे, इस तस्वुर को दिमाग से निकालो। मी एंड माई फैमिली होगी तो हाजी नाजी ये काम नहीं करते। आपने सुना 45-50 मिनट से छठे इमाम का कंट्रीब्यूशन। मौला ने इस मी एंड माई फैमिली को पैरों से रोक दिया। कहा नहीं, तुम्हारी जिम्मेदारी पूरा इस्लाम है, तुम्हारी जिम्मेदारी पूरा माशरा है, तुम्हारी जिम्मेदारी पूरा भावनगर है, तुम्हारी जिम्मेदारी पूरा समाज है। एक आदमी को सेट करो, एक आदमी को करो। वो एक आदमी को तुम नहीं कर रहे, तुम अपनी लहर को रोशन करो। आज आप इस बिरयानी की बात समझ में नहीं आई, इसलिए कि कोई नहीं बोलता। मैं पूरी दुनिया में बोलता हूँ, डरता वरता नहीं। पूरी दुनिया में बोलता हूँ कि काम करो, काम करो। मैं यूथ को बोलता हूँ, do something in your life। ये मेरा स्लोगन है, ये मेरा स्लोगन है। Do something for Imam, do something in your life। If you do something, तुमको फिर अपनी फिक्र करने की जरूरत नहीं होती, इमाम तुम्हारी फिक्र करे। खामोश हो गए। बहरहाल इस इमाम के नाम पे आवाज़ बुलंद सनवा। बस दोस्तों, मौला आबाद रखे, मौला सलामत रखे। इतने हजारों के मजमे में पूरी मस्जिद भरी हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई एक लड़का या लड़की भी आज की मेरी तकरीर पे अमल कर ले तो मैं कामयाब हो गया। आप माशरे को चेंज नहीं कर सकते, समाज को नहीं बदल सकते, पूरे माशरे को चेंज नहीं कर सकते। एक लड़का या एक लड़की या पूरे मजमे में अगर अमल कर ले तो मैं कामयाब हूँ। मौला तुमको आबाद रखे। अरे इतना डर गए कि आवाज नहीं निकल रही। अब मैं दुआ दे रहा हूँ, मौला तुमको सलामत रखे। थोड़ा सा बेदार हो, बेदार हो। मैं खत्म कर रहा हूँ, खुश रखे यार। पढ़ो पढ़ो, अच्छा पढ़ोगे कल मुझे याद करोगे। कोई काम करोगे अच्छा, तुम्हारे माँ बाप को इसका अजर मिलेगा। लेकिन वही काम कर सकता कि जो पढ़ा लिखा होगा। बस उस इमाम की शहादत, ऐसा मेरा करीम इमाम, जालिम ने ऐसा जहर दिया था मंसूर गवानफी जालिम कि जब मौला उस जहर को, उस अंगूर को खाया और वो जहर पानी में डालकर जब जमीन पे डाला गया उस पानी को, तो जमीन फट गई। आपने सुन लिया, मैंने कह दिया। कोई मुसम्मद जाफर से पूछे, इमाम मूसा काज़िम के दिल से पूछे। दोस्तों, आज तक इमाम जाफर सादिक की लहर पे कोई चिराग नहीं है। दिन की धूप है, रात की ओस है। मेरे मौला की इस लहर पे कोई साया नहीं है। पूरे पूरे दुआ करना, मैं दुआ करा रहा। बड़ी आवाज से आमीन बोलना। अल्लाह जन्नतुल बखी, जन्नतुल मौला, जनाब हमजा और अहले बैत की खबरों पे साया करके रोशन कर दे और दुश्मनाने इमाम जाफर सादिक को नीस्त नाबूद। परवरदिगार हमको मेरे मौला की जन्नतुल बखी की ज़ियारत नसीब हो। बहुत बड़ी ज़ियारत है। 5 मासूम दफन है, 4 इमाम एक साथ है। पहली मौला हसन की खबर है, फिर इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, फिर इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम और आखिर में वो जो पत्थर है वो इमाम जाफर सादिक है। और उसी के साथ उनकी दादी मज़लूम बीबी फातिमा की दादी। आपने सुन लिया, मैंने कह दिया।
میری ماں کی قبر پہ سایہ نہیں ہے۔ مولا آباد رکھے، تمہاری آوازیں بلند ہو، اسی طرح گریا کرو، اسی طرح گریا کرو۔ مولا کی یاد میری مظلوم بی بی زہرا کی لہر پہ کوئی سایہ نہیں۔ زمانے کا امام جب دیکھتا ہوگا تو تڑپ تڑپ کے روتا ہوگا کہ ہائے میری دادی، آج تک ظالم ظلم کرتے رہے۔ اب میں دعا کر رہا کہ آمین بولنا، کہ یہ روتے ہوئے بولنا کہ اللہ میرے فرزند مظلوم بی بی زہرا کے ظہور میں تعجیل کر دے، کہ میرا مولا آئے اور اپنی دادی کی تعمیر کرے اور ہم سب کو ساتھ رکھے انشاءاللہ۔ میرے مولا کو ایسا ذہن دیا ہے دوستو، جب بالکل آخری وقت آیا، میرا مولا اپنے بستر پہ لیٹا ہوا تھا، بی بی حمیدہ خاتون بھی ہیں، بچے ہیں۔ مولا نے غلام کو بلا کے کہا کہ جو میرے نیچے بستر ہے اس بستر کو ہٹا دو، میں خاک پہ لیٹنا چاہتا ہوں۔ تو غلام نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مولا آپ کے جسم پہ زہر کا اتنا اثر ہو گیا کہ آپ زمین پہ کیسے لیٹیں گے؟ اب امام کا جملہ سننا تڑپ کے رو گے۔ امام نے کہا اسی لیے میں آخری وقت خاک پہ لیٹنا چاہتا ہوں کہ میں اس وقت کو یاد کر رہا تھا میرا جد حسین زخموں سے چور ہو کر گھوڑے سے زمین پر آیا۔ ارے میں نے کہہ دیا میں گھوڑے سے زمین پر آیا، حسین گھوڑے سے زمین پر کیسے آئے؟ کسی نے تلوار ماری، کسی نے نیزہ مارا، ابو الملا نے پیشانی پہ تیر مارا۔ ارے جس کے پاس کچھ نہیں تھا ان کی جھولیوں میں پتھر تھے اور حسین پہ مار رہے تھے۔ فاطمہ کا نام تڑپ کے کہہ رہا تھا اماں میری مدد کرو۔ شب شہادت کی مجلس ہے، اسی طرح پرسا ہے، اسی طرح پرسا ہے۔ مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے۔ چھڑے امام نے بستر ہٹا کے خاک پہ تڑپنے لگے۔ ہر امام نے یہ کیا کربلا کے بعد آخری لمحات حسین کے جو تھے اس کو یاد کر کے روتے تھے۔ پھر وہ وقت آیا کہ سب مولا کے قریب، مولا کی اولاد آ گئی۔ امام نے ساتویں امام کو قریب بلایا، بلا کر گلے سے لگا لیا۔ میں اتنا ہی کہتا مولا آپ کو اتنا موقع تو ملا کہ بیٹے کو گلے سے لگا لیا۔ ذرا کوئی امام زین العابدین کے دل سے پوچھے کہ چوتھے امام کہتے جب میرا بابا آخری وقت آیا تو اتنے تیر پیوست تھے کہ میں باپ سے گلے نہیں مل سکا۔ برابر رکھے، بیوی تمہارے پرسے کو قبول کرے، بیوی تمہارے پرسے کو قبول کرے۔ امام نے، چھٹے امام نے ساتویں امام سے وصیتیں کی، وصیتیں کر کے بی بی حمیدہ خاتون سے بھی وصیتیں کی، ساری اولاد سے وصیتیں کی۔ پورا اپنی طرف دیکھو تڑپ کے روگے، پوری اولاد مولا کے بستر کے اطراف کھڑی ہوئی ہے۔ چھٹے امام نے حسرت بھری نگاہوں سے اپنی اولاد کو غور سے دیکھا اور کہا السلام علیکہ یا اہل بیت نبوہ ومادر رسالہ۔ یہ کہنا تھا امام موسی کاظم نے سب سے امامہ پہلا، باپ کے خطوں سے نبڑ گئے، کہا بابا میں یتیم ہو گیا۔ امام کے چاہنے والوں نے امام موسی کاظم کو ہٹایا۔ یہ دنیا کا دستور ہے، اگر بیٹی اور بیٹا باپ کے لاشے سے نبڑ کے روئے تو محبت سے ہٹاتے ہیں، لیکن ہمیں کربلا کی سکینہ باپ کے لاشے سے ملتی ہے۔ شبے تواجے مارنا سکینہ فریاد کر رہی تھی۔ برابر رکھے، بیوی تمہارے پرسے کو قبول کرے، بیوی پرسے کو قبول کرے۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی، بس میں نے مجلس ختم کر دی، 2 منٹ میں مجلس ختم کر رہا ہوں۔ اللہ آپ کو سب کو تمہارا فرصہ میری مظلوم بی بی زہرا قبول کرے۔ اللہ ہم سب کو جنت البقیع کی زیارت نصیب کرے۔ دوستو ساتویں امام نے
چھٹے امام کو غسل دیا، کفن پہنایا، جنازے کی نماز پڑھائی، اس کے بعد میرے مولا کا تابوت اٹھا گھر سے، مولا کی بیٹیوں نے کہا بابا خدا حافظ، یہ مولا کا تابوت بقیع کی طرف چلا، بڑی شان سے مولا کو دفن کیا گیا۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے بولتا مولا زہر شدید تھا، ظلم شدید تھا، لیکن آخری وقت غسل بھی ہوا، کفن بھی پہنایا گیا، جنازہ بھی اٹھا۔ ذرا ہائے کوئی زینب کے دل سے پوچھے کہ کربلا کے میدان میں حسین کا لاشا ہے، اس پہ گھوڑے دوڑ رہے تھے، زینب فریاد کر رہی تھی کہ نانا یہ آپ کا حسین ہے جس کے لاشے کو پامال کیا جا رہا، سر پیٹ کے فریاد کر رہی تھی۔ میری مظلوم شہزادی کا واسطہ، میرے امام جعفر صادق اسلام کا واسطہ، اللہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کا نازل فرمائے۔ ہماری یہ مجلسیں، تینوں مجلسیں بیوی کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں۔ پروردگار یہ مجلس میری مظلوم شہزادی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ سب کی آمین کرو۔ یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا ہو۔ اللہ تو جنت البقیع، جنت المعلا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی خبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ سیریا میں سیدانیوں کے روزوں کی حفاظت فرما۔ فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھنا۔ بہت بیمار کربلا، بیمار مدینہ، مولا کی سلامتی کے صدقے میں پوری دنیا میں جتنے بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ جو بیماریاں ہمارے جسموں میں اس کو دور کر دے۔ ہر آنے والی بیماری سے محفوظ رکھے۔ اللہ تو کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے۔ پروردگار جو رزق کے پرابلمز میں ان کے رزق کے دروازے کھول دے۔ تیرے دین کی، تیرے بندوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے سارے مراجع عالم کو سلامت رکھنا۔ دشمنان مرجعیت کو نیست و نابود کر دے۔ اسلام کے پرچم کو سربلند فرما۔ پروردگار پوری دنیا میں وہ عزاداری کی حفاظت فرما۔ پروردگار مولا کے چاہنے والوں کی حفاظت فرما۔ ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ محبت مولا کائنات میں زندہ رکھ کر علی کی محبت میں دنیا سے اٹھا۔ جن لوگوں نے مجالس میں حصہ لیا، جنہوں نے اسپانسر کیا، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ یہاں کے بھاونگر کے سارے مرحومین یا زخانہ بنانے والے سارے مرحومین اپنے اپنے سارے مرحومین کو دنیا میں جانا مولا حسین کا چاہنے والا ہے، اور جس کی بھی آج پہلی رات ہے اللہ اس کی رات رحمت کی رات ہے۔ میرے امام کے ظہور میں تاجیل فرما۔ ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ جن جن لوگوں نے مجالس میں انعقاد میں حصہ لیا ان کے مرحومین اپنے اپنے سارے مرحومین جس کی بھی پہلی رات ہے وہ، اور تمام علماء، ذاکرین، مجتہدین، ماتمدار، سارے مراجع عالم جو مرحومین ہیں ان سب کے لیے، اور آج جس کی پہلی رات ہے اس کے لیے سورہ